سورۃ الحج کی وہ آیات جن میں قربانی اور اس سے متعلقہ چند امور کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، ان آیات طیبات کا مکمل ترجمہ آپ سماعت فرمائیے اور اس کے بعد کی کلمات کی حقیقت اور اس میں دیے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے 5ویں رکوع کی ابتدا ہے، 5واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یہ تسلسل کے ساتھ کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کا ذکر فرمایا ہے، بالخصوص قربانی کا ذکر ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی، ہم نے ہر امت پر ایک مقرر قربانی رکھی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان چوپایوں اور جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام یاد کریں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام یاد کریں، اللہ کا نام ذکر کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا خدا اور ان کا خدا وہ ایک ہی خدا ہے، خدا رحمان ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس کے آگے سر جھکاؤ، یعنی جیسے وہ اپنے رب کے نام پر اپنی گردن جھکا رہے ہیں اور ذبح ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کی گردن ایسے ہی جھکا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے پیارے حبیب خوشخبری سنا دیجئے جھکنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ عاجزی کرنے والے، وہ سر جھکانے والے، خوشخبری ان عاجزی کرنے والوں کو اور سر جھکانے والوں کو سنا دیجئے کہ جن کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی محبت میں یا اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کے خوف میں ان کے دل پگھل جاتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصائب و آلام پر صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور جو نماز کو صحیح ادا کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہمارے دیے میں سے، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ بنا دیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائیاں ہیں، بڑے منافع ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس اللہ کا نام لیا کرو ان پر اس حال میں کہ وہ ذبح کے لیے تیار ہوں۔ جب ذبح کے لیے تیار ہوں تو اس وقت ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑیں یعنی وہ ذبح ہو جائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو قناعت کرنے والے ہیں یعنی تنگ دست ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہیں، ان قناعت کرنے والوں کو بھی پہنچاؤ، ان کو ڈھونڈو، سفید پوشوں تک پہنچاؤ۔ والمعتر، اور جو مستحق ہیں اور مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں کو فرما بردار بنا دیا ہے، تمہارے حکم کا ماتحت کر دیا ہے، تمہارے حکم کے ماتحت کر دیا ہے، تمہارا زیر فرما بنا دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس احسان کا شکریہ ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
اور ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ تک ان قربانی کے جانوروں کا گوشت، ولا دماؤہا، نہ ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن یقیناً پہنچتا ہے تمہاری جانب سے اللہ تک تمہارا تقوی، تمہاری طرف سے پرہیزگاری، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ کذالک سخرھا لکم، بس اس طرح فرما بردار بنا دیا ہے ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اس اللہ نے تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جو اس نے تمہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس کی تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کے ساتھ اس کی کبریائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اے پیارے حبیب خوشخبری سنا دیجئے ان سعادت مندوں کو جو نیکی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو دھوکہ باز ہو اور احسان فراموش ہو۔ یہ سورۃ الحج کا 5واں رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قربانی اور اس کے متعلقات کا ذکر کیا ہے۔ یہ پورا رکوع بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ قربانی اور قربانی سے متعلقہ جو چیزیں سوچنے، سمجھنے، فکر و تدبر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس رکوع کے اندر موجود ہیں۔ گاہے بگاہے مختلف اوقات میں مختلف علماء سے آپ ان کی اس رکوع کی مختلف آیات کی تفصیل اور تشریح سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن ایک ساتھ مکمل رکوع کی آیات بھی آپ کو ازبر ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کی جو جمعی ترتیب رکھی ہے، جمع ہونے کی ترتیب رکھی ہے، یعنی ایک آیت اس سے پہلے کی ایک آیت ہے، اس کے بعد کی ایک آیت ہے، آیات کا ربط یہ بے معنی نہیں ہے بلکہ حکمتوں سے بھرپور ہے۔ کوئی بھی حکیم اور دانا شخص، سمجھدار شخص جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو بے ربط نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جملہ ایک نشست میں کہیں سے کہہ دیا اور پھر دوسری بات کہیں کی کر دی اور تیسری بات کہیں کی کر دی۔ ایک نشست میں، ایک مجلس میں ہونے والی گفتگو، اس میں ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، دوسرا جملہ تیسرے جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک باربط مضمون ہوتا ہے، با مقصد مضمون ہوتا ہے، جس کا ہر لفظ دوسرے لفظ سے، ہر جملہ دوسرے جملے سے، ہر بات دوسری بات سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جب دنیا کے ایک عام دانا شخص کی یہ اللہ پاک نے اسے یہ صلاحیت دی ہے، تو وہ دانا و بینا ذات جس نے یہ ساری صلاحیتیں اثر نو تخلیق فرمائیں اور اپنے بندوں کو ودیت کی، اس کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا حکیم و دانا ہے، وہ کتنی حکمتوں سے بھرپور کلام اس کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور وہ تورات کی صورت میں ہو، زبور کی صورت میں ہو، انجیل کی صورت میں ہو، یا قرآن مجید، قرآن مقدس کی صورت میں ہو، وہ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، یعنی اللہ پاک کا وہ کلام ہو جس کو کتابوں کی شکل ملی ہے کہ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا وہ کلام کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم اپنے انبیاء کرام کے سینوں میں ودیت فرمایا، اور انبیاء کرام نے اللہ کے پیارے رسولوں نے علیہم الصلوات والتسلیمات نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ بہرحال اللہ کے کلام میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رکوع میں یا ایک صورت میں آیات وہ بے ربط ہوں، ہر آیت کا دوسری
آیت کے ساتھ ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیے کہ سورۃ الحج کے اس قربانی کے بیان جس میں قربانی کا بیان ہے، اس کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ پاک نے درمیان میں مختلف چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جس میں ایک پیغام ہے، پیغام عبرت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، بشرطے کہ غور کیا جائے۔ مثلا اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ اور ریزن بیان فرمائی کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا تسلسل کیوں رکھا ہے۔ ہر عبادت کی بے شمار حکمتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے جو سر فہرست ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑی حکمت ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے، بے شمار حکمتوں کے ہوتے ہوئے۔ مثلا نماز ہے، نماز کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان سارے حجابات کو دور کر کے بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیتی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی ملاقات اور اولیاء اللہ اور کامل اکابر کے لیے اللہ تعالیٰ کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ازواج مطہرات کہ حضور جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تو نماز میں مشغول ہو جاتے، اس لیے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کسی ایسے کے پاس جاتا ہے کہ جس سے بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، اس کی خدمت میں بیٹھ کر اپنی تکالیف اور دل پر اور ذہن پر بنے ہوئے بوجھ کو ہلکا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے حبیب حضور کے حبیب و محبوب اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور جب پریشان ہوتے تو نماز میں مشغول ہو جاتے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دکھوں کا درما کر سکیں اور آپ کی وہ پریشانی ہلکی ہو جائے۔ تو نماز کی سب سے بڑی حکمت اللہ سے ملاقات ہے، اور اکابر اولیاء اللہ اس سے بڑھ کر ہیں کہ اللہ کی زیارت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمائے کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تصور بحال رکھو کہ تم نہ دیکھ سکے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ رب العزت اپنی شان محبت سے تمہیں تو دیکھ رہا ہے۔ تو یوں ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ قربانی کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ ہم نے ہر امت پر قربانی اس لیے مقرر فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کریں، تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب یاد ہے، تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی چاشنی کو محسوس کر سکیں۔ کس وقت؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جب ان چوپایوں پر جو شعور نہیں رکھتے، وہ قربانی کے جانور جو شعور سے خالی ہیں، جو مکلف نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفان کے لیے چنا اور منتخب نہیں ہے، ان کو چنا نہیں ہے، منتخب نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے منتخب نہیں کیے گئے، مگر ان کا حال دیکھو کہ اللہ کے نام پر وہ اپنی گردن بچھا دیتے ہیں، ان کے حلقوں پر چھری چلائی جانی ہے، وہ گردن حاضر کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نام کی لاج یہ ہے، اللہ کے نام کی مٹھاس یہ ہے کہ وہ
اتنا دل منہ لینے والا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جب اس کا نام سنتے ہیں تو گردن کٹ بھی جائے تو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس نام کی مٹھاس ایسی ہے، اللہ کے نام کی مٹھاس ایسی ہے کہ گردن کٹ جائے، رگ جاں کٹ جائے، مگر اس چاشنی اور اس مٹھاس سوز و گداز میں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جان جسم سے نکل گئی۔ وہ تمہیں اللہ کا نام سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ قربانی ہم نے تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم اللہ کا نام سیکھ سکو، اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس محسوس کر سکو، اور اس مٹھاس کی حقیقت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنے قربانی کے جانور ہیں اللہ کا نام، اللہ کے نام پر اپنی گردن کٹا دیتے ہیں۔ تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تمہیں دکھنے میں جو تکلیف نظر آتی ہے وہ ان کے جسم کو ہے، تمہیں دکھنے میں ان کا تڑپنا جو نظر آتا ہے وہ ان کے جسم کے ساتھ ہے، ان کی روح کو جو کچھ ملا وہ تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی روح نے جو کچھ پایا وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب ان قربانی کے جانوروں جو ہیں، جانور غیر مکلف ہیں، بے شعور ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، اور انسان تو انسان ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفان اور اپنی محبت کی نیابت زمین پر عطا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے منتخب ہوا ہے، اگر وہ اللہ کے نام کا ذکر اور اللہ کے نام کی یاد پا لے تو اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کو یاد کرنا سیکھو، اللہ کے نام کا ذکر کرنا سیکھو، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کیا چیز ہے اس کی حقیقت پاؤ، اور یہ حقیقت اسی وقت محسوس ہوگی جب تم بغور دیکھو گے کہ یہ قربانی کے جانور اللہ کے نام پر کس طرح گردن کٹا دیتے ہیں۔ بس وہ ذبح ہونے کا منظر دیکھو، ایک طرف اللہ کا نام دیکھو، ایک طرف یہ گلے کٹنا اور اپنے آپ کو قربان کرنا دیکھو، تو سمجھ جاؤ کہ جب اللہ کے نام پر یہ گردن کٹا رہے ہیں تو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اور وارفتگی کی نسبت کیا ہوگی۔ یہ صرف نام کی حرمت ہے، یہ صرف نام کا تقدس ہے، اللہ کے نام کی یہ قیمت ہے، اللہ کے نام کی یہ مٹھاس ہے، تو براہ راست اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشاہدے کا کیا عالم ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آپ سے کسی آپ کے امتی نے عرض کر دی تھی کہ حضور اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے عشق کا ایک قطرہ دے دے۔ آپ نے فرمایا قطرہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اس قطرے کا 1000واں حصہ دے دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعا کی، اور اس کے بعد وہ شخص اپنے آپ سے لاپتہ ہو گیا، اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا، اور اللہ کے عشق اور محبت میں ایسی اس پر وارفتگی طاری ہوئی کہ سب کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کر سلام کیا تو وہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکا، 3 بار سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جس کو ہم اپنی محبت اور اپنے عشق کی نعمت دے دیتے ہیں، تو اگر آپ اس کو 2 لخت کر دیں، اس کو 2 ٹکڑے کر دیں تو اسے خبر نہ ہو۔ جسے اللہ کا عشق مل جائے اسے 2 لخت کر دیا جائے، یعنی 2 ٹکڑے کر دیا جائے، اسے خبر نہ ہو۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ غزوات اور جہاد میں ان کے جسم نیزوں سے اور تیروں سے چھلنی ہو جایا کرتے تھے، لیکن کوئی آہو بکا نہ ہوتی تھی۔ جسمانی جو تکلیف ہوتی اس کے طبی عوارضات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ آہو بکا جو ان کی بنسبت دیگر کسی زخمی شخص کو ہوتی ان کو نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں زخمی ہوتے تھے۔ بظاہر ان کا جسم ضرور زخمی ہوتا تھا، مگر روح کو تلذذ اللہ کی محبت کا ذائقہ نصیب ہوتا تھا،
اور وہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ غور کیجئے کہ حضور سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے آپ یہ چیز ایک ذکر فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور میں روزے سے ہوں، یعنی مجھے سخت پیاس لگی ہو، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سخت پیاس میں کون سی لذت ملتی ہے؟ سخت پیاس میں تو ہم بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں زیادہ ذوق اور تلذذ نصیب ہوتا ہے۔ سخت پیاس جسم کو ضرور تکلیف دے رہی ہے، مگر روح کو سکون اور لذت پہنچا رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں پیاسا ہوں، اللہ کی محبت میں پیاسا ہوں۔ جسم تکلیف محسوس کر رہا ہے مگر روح لذت محسوس کر رہی ہے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، اس حقیقت کو سمجھیے، اور یہ قربانی کے جانور اور یہ قربانیاں ہر سال ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کے نام کی لذت کیا ہے، اللہ کا نام لینے کی لذت کیا ہے، اللہ کا نام کو سننے کی لذت کیا ہے۔ ہمیں دیکھو کہ اللہ کے نام کی لذت میں ایسے سرشار ہیں کہ گردنیں کٹ گئیں، جسم ضرور تڑپتے ہیں مگر روح اللہ کی محبت میں تڑپتی ہے۔ جسم ضرور کٹ گیا مگر روح اللہ کی محبت میں واصل ہو گئی، روح اللہ کی محبت میں واصل ہو گئی۔ ہمارے جسموں سے خون بہتا ہے مگر ہماری روحیں اللہ اللہ پکارتی ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کے نام کی لذت ہمیں اس طرح وارفتہ کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام نے ارشاد فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 60 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، باقی کے 40 سیدنا علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ آپ ذبح فرمائیں۔ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو کہ جن کو آپ نے ذبح فرمایا، نہ ان کا پاؤں باندھنے کی ضرورت پڑی کہ ثواف کی جو صورت ہے قربانی کے اونٹوں کے ایک پاؤں باندھ دیا جاتا تھا، نہ ان کے پاؤں باندھنے کی ضرورت پڑی، نہ ان کو رسہ کھینچ کر اور نکیل سے کھینچ کر لانے کی ضرورت پڑی۔ اونٹ عالم وارفتگی میں چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور حضور ان کا نہر فرما دیتے، ان کو قربان کر دیتے۔ ایک اونٹ کے سامنے دوسرا اونٹ ذبح ہو رہا تھا اور نہر ہو رہا تھا، لیکن مجال ہے کہ پیچھے ہٹتا ہو یا دائیں بائیں ہوتا ہو، بلکہ ہر ایک کی طلب تھی کہ وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کے نام کی خاطر اللہ کے محبوب کے ہاتھوں میرا نہر ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے نام کی لذت میں اور اللہ کے حبیب کی زبان سے اللہ کا نام ہو، سبحان اللہ، اس کی لذت ہی کیا ہے، اس کی لذت ہی کیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور لیں بھی وہ جو اللہ کے حبیب و محبوب ہیں۔ نام لینے میں بھی فرق ہوتا ہے، کسی کا نام لینا، کسی کا بولنا وہ علیحدہ ہوتا ہے اور کسی کا بولنا کچھ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے دوست سے وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دادا جان حضور سیدی خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تھے۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بکر کی سائیڈ پر ہے، پنجاب کی سائیڈ میں بہت بڑی گدی ہے، بہت بڑے ولی کامل ہو گزرے ہیں، سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً ہم زمانہ ہیں، تقریباً کیا یقیناً ہم زمانہ ہیں۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ وہ عارف کامل تھے کہ کسی ہندو مشرک کی طرف آپ دیکھتے تھے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، ایک جذب کی نظر سے دیکھتے تھے تو وہ سارے میل کچیل دل کے صاف ہو جاتے اور وہ حقیقت پہچان لیتا اور بے اختیار کلمہ پڑھ لیتا۔ تقریباً 3-4 مالہ بلڈنگ تھی، وہاں 2 ہندو خواتین پر آپ کی نگاہ پڑی اور آپ اس وقت اللہ کی محبت سے سرشار تھے، آپ کی نگاہ پڑی اور آپ نے فرمایا کہ اتنے حسین چہرے اور دوزخ میں جائیں،
اللہ پاک نے ان شہروں کو اتنا حسین بنایا اور جنت میں دوزخ میں جائیں بس یہ کہنا تھا کہ وہ وہیں سے زمین پر گریں. جب لوگ گئے تو وہ زندہ سلامت تھی مگر کلمہ پڑھ رہی تھیں. تو اولیاء اللہ اور صلاح کی شان ہے. تو خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی کیا بات کر رہا تھا کہ ہاں میرے ایک دوست بتاتے ہیں کہ میرے دادا جب ان کے مرید ہوئے تو مرید ہوتے وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا تو فرمایا کہ کہو اللہ. مرید نے اللہ پڑھا. اب ان کے دادا کی حالت یہ تھی کہ جب سال گزرتا تھا اس وقت ایک کیف و سرور کی حالت یہ تھی کہ ہر وقت روتے رہتے تھے. کھانا پینا چھوٹ گیا تھا. کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک یہ کیفیت رہی. جب سال پلٹ کر وہی دن آتا تھا تو وہی کیفیت دوبارہ شروع ہو جایا کرتی تھی. تو نام لینے والا کون ہے اور پھر آواز کی لذت کیا ہے وہ کلیدہ ہے. اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ان 100 اونٹوں کو یہ 60 اونٹوں کو ذبح کیا اور ہر اونٹ کتار در کتار حضور کی خدمت میں دوڑا چلا آتا تھا. وہ کیا تھا کہ نظر آ رہا تھا کہ ہم نہر ہونے والے ہیں، ہمارا گلا کٹنے والا ہے. سامنے دیکھ رہے تھے پھر بھی بھاگ رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ اللہ کا نام سننا چاہ رہے تھے، اللہ کے نام کی لذت پا رہے تھے اور وہ بھی محبوب خدا کی زبان سے. اس کی لذت کیا ہوگی وہ تو وہ اونٹ ہی جانتے ہیں کہ دکھنے میں بظاہر ان کے جسم کٹ رہے تھے اور ان کے جسموں سے خون بہ رہا تھا، لیکن حقیقت میں ان کی روح کو اللہ کی معرفت لکھا کہ وہ شانیں نصیب ہو رہی تھیں جو وہ اونٹ ہی سمجھ سکتے ہیں. محترم معزز سامعین کرام، توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی آیت کے ساتھ ہی جوڑ کر ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا معبود اور ان کا معبود تو ایک ہی ہے. ان قربانی کے جانوروں کا خدا بھی وہی ہے جو تمہارا خدا ہے. یہ بے زبان بے شعور ہو کر اللہ کے نام کی لذت میں گردن کٹا سکتے ہیں تو وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تم گردن جھکا کیوں نہیں رہے؟ تم اللہ کے حضور اطاعت کی گردن جھکا بھی نہیں رہے، فرائض اور واجبات کا خیال نہیں رکھ رہے، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز نہیں رکھ پا رہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بجائے اطاعت کے نافرمانی میں صرف کر رہے ہو. عقل کرو، ہوش کرو. یہ بے شعور ہو کر نام کی لذت میں گردن کٹا سکتے ہیں تو تم باشعور اور مکلف ہو کر اور اللہ کے عرفان کے لیے منتخب ہو کر اللہ کے حکم کے آگے گردن کیوں نہیں جھکاتے؟ محترم سامعین کرام، قربانی کے جانوروں کا صرف گوشت اور خون نہیں ہے، اس کی بہت بڑی حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکا دیجئے. اسلام کا نام رکھنے والوں کو چاہیے کہ اسلام کا لغوی معنی کہ اپنے سر کو جھکا دینا، اس حقیقت کو اپنے ظاہر اور باطن میں راسخ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت